اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور معاشرتی خصوصیت کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا احللنا ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصۃ لک من دون المؤمنین۔ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں جن کو آپ نے حق مہر ادا کر دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لونڈیاں جو اللہ نے آپ کو بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اور جو آپ کے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنا آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہبہ کر دے بشرطے کہ نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ بھی حلال ہے، اور یہ اجازت خاص آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے لیے ہے، سب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید نکاح کی مشروط اجازت دے دی گئی۔ اس آیت کو بنیاد بنا کر اہل مغرب مستشرقین نے ایک طوفان برپا کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر نکاحوں کی اجازت اور ازواج کی کثرت کی اجازت کیوں دی گئی؟ اس سلسلے میں ایک مفصل مبسوط لیکچر کی ضرورت ہے، جس کا بھی ٹائم نہیں، میں اجمالاً 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سراپا رحمت تھی، اور آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد قرآنی تعلیمات کا عام کرنا اور دین حق قبول کرنے والے لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرنا تھا، اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور رہنمائی کی ضرورت تھی۔ خواتین کے مسائل، بیویوں کے حقوق و فرائض، اولاد کی تربیت، عائلی زندگی کے دیگر معاملات کی رہنمائی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تعدد ازواج کی اجازت دی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جوانی کا سارا عرصہ اپنی غم گسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزارا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 65 برس کی تھی جب آپ کا وصال ہوا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 65 سالہ ضعیف خاتون کے ساتھ نکاح کیا، دوسری شادی نہیں فرمائی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نکاح کے بعد جن خواتین سے نکاح کیا وہ اکثر بیوگان اور عمر رسیدہ تھیں۔ ان میں سے اکثر کی عمر 55 سال سے زائد تھی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان شادیوں کا اصل مقصد وہ تبلیغ دین تھا۔ کہیں کہیں سماجی سیاسی مقاصد بھی نظر آتے ہیں۔ میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسائل، احکام، اخلاق و آداب اور سیرت سے متعلق 2000 سے زائد احادیث آپ سے مروی ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کو روایت اور فقہ و فتاوی میں ایک بلند مقام حاصل تھا، جبکہ 200 سے زائد ان کے شاگرد ہیں،
اور آپ نے وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 48 برس تک علوم نبوت کی شمع روشن کیے رکھی. اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت کی گئی احادیث کی تعداد 300 سے زائد ہے، جبکہ حافظ ابن قیم کے بقول اگر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاوا کو جمع کیا جائے، فتووں کو جمع کیا جائے تو ایک رسالہ مرتب ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے بعد نکاح سیاسی اور معاشرتی مسائل کو حل کرنے میں معاون ثابت ہوئے. مثال کے طور پر ام حبیبہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، تو ان سے نکاح کرنے کے بعد ابو سفیان اور قریش مکہ وہ مدینہ پر حملہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ سے نکاح کیا تو پھر یہود مدینے پر حملہ کرتے نظر نہیں آتے. حضور علیہ السلام نے 70 علماء اور حفاظ کو نجد کی طرف اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا، ان سب کو شہید کر دیا گیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نجد کے سردار کی بہن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو پھر اہل نجد میں بھی ایسی حرکت پھر دوبارہ نظر نہیں آئی. تو حاصل کلام کی ہے کہ آپ کا تعدد ازواج یہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ امت کی فلاح اور علم و عرفان پھیلانے کے لیے تھا. جب اللہ تبارک و تعالی خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو ان چیزوں کی اجازت ہے، گویا اللہ تبارک و تعالی نے علم و عرفان کے لیے اور مزید جو سیاسی اور معاشرتی وجوہات تھی ان کی بنا پر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی. اور یہ آپ کا خاصہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا خالصۃ لک، اے محبوب یہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، من دون المؤمنین، کسی اور مومن کو اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن فی